بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین کفروا لهم نار جہنم لا یقضى علیہم فیموتوا ولا یخفف عنہم من عذابها کذالک نجزی کل کفور وہم یسترخون فیہا ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی کنا نعمل اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر فذوقوا فما للظالمین من نصیر وقال تعالی ان جہنم کانت مرصادا للطاغین مآبا لابثین فیہا احقابا لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا الا حمیما وغساقا جزاء وفاقا۔ محترم بزرگوں، نوجوان بھائیوں اور میری اسلامی ماؤں اور بہنوں، جن چیزوں کو مان کر ایک آدمی مسلمان اور مومن بنتا ہے، ان ماننے والی چیزوں میں 6 بنیادی اشیاء ہیں جن کو ارکان ایمان کہا جاتا ہے۔ اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، اللہ کی نازل کردہ کتابوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، تقدیر کے بھلے برے پر ایمان، اور اس تقدیر سے پہلے جو آج ہمارے عنوان کا حصہ ہے، میں نے اسے آخر میں ذکر کیا کہ آخرت پر ایمان، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے پر ایمان۔ ایمان بالآخرہ ایک مومن بندے کے یقین کی بنیادوں میں شامل ہے۔ ان 6 چیزوں میں سے اگر کسی چیز کا کوئی انسان انکار کرے، نہ مانے، تو وہ مومن اور مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ اور اگر غور کریں تو ایک انسان کو اچھا انسان بنانے کے لیے، ایک مسلمان کو کامل بندہ بننے کے لیے، قرآن اور حدیث پر صحیح انداز میں عمل کرنے والا، اللہ اور رسول کی نافرمانی، بدعات، خرافات، شرکیات سے بچنے والا اگر کسی کو بنانا ہے تو ان 6 بنیادوں کو آپ اس کے دل و دماغ میں مضبوط بنا دیجئے۔ اس سے متعلقہ امور اور اس کی تعلیمات کو آپ اس کے ذہن و دماغ کے سامنے پیش کر دیجئے۔ ایمان کی یہ 6 بنیادیں اگر کسی انسان میں مضبوط ہو گئی تو وہ ایک بہترین انسان بنے گا۔ اور جہاں جہاں کسی انسان میں ہمیں کوئی خامی، نقص، عیب کردار کا، اعتقاد کا نظر آتا ہے کہ وہ شرک کر رہا ہے، اس کے اندر بدعات پائی جاتی ہیں، اس کے اندر خرافات اور قرآن و حدیث کی تعلیمات کی مخالفت یا انحراف پایا جاتا ہے، تو اس کا سیدھا مطلب، کوئی دوسری بات ہو نہ ہو، یہ بات طے ہے کہ وہ ان 6 بنیادوں کو ٹھیک سے سمجھا نہیں ہے، اچھی طریقے سے مانتا نہیں ہے۔ اگر ماننے والا ہوگا تو وہ اچھا اور نیک انسان ہوگا، یہ طے شدہ بات۔ اور انسان کی اصلاح میں سب سے زیادہ اثر ڈالنے والی یہی 6 چیزیں ہیں۔ آپ قرآن و حدیث میں ایسے بہت ساری جگہوں پر مضمون پائیں گے کہ جو شخص اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لاتا ہے اسے ایسا ایسا کرنا چاہیے۔ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، بخاری مسلم کی لمبی حدیث کے ایک جملہ کہ جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے، آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ بھلی بات کہے، اچھی بات کہے یا چپ رہے۔ اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے تو اچھی بات کہے ورنہ چپ رہے۔ اس کا مطلب اچھی بات نہیں کرتا، بری بات نہیں کرتا تو اس کا اللہ پر اور آخرت پر ایمان ٹھیک ٹھاک نہیں ہے۔ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لاتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے مہمان کا اکرام کرے، مہمان نوازی کرے۔ ہاں، پڑوسی کے ساتھ اسے، اس کا مطلب مہمان نوازی کوئی نہیں کر رہا ہے تو اس کے ایمان میں خامی ہے۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، قرآن نے کہا اگر تمہارا آپس میں کسی معاملے میں نزاع، اختلاف ہو جائے تو اس اختلاف کو لوٹاؤ اللہ کی طرف یعنی قرآن کی طرف، رسول کی طرف یعنی احادیث ثابتہ کی طرف۔ ہاں، اگر تم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لاتے ہو، اس کا مطلب اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان ہے تو ہمارے جھگڑوں کا فیصلہ قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمیں کرنا چاہیے۔ نہیں کر رہے ہیں، اس کا مطلب ایمان ٹھیک ٹھاک نہیں ہے۔
اب اللہ پر ایمان، آج کا جو ہمارا عنوان ہے وہ آخرت پر ایمان سے متعلق ہے۔ آخرت پر ایمان کا مطلب کیا ہے؟ یہ ایک وسیع و عریض مضمون ہے، اس میں بہت ساری چیزیں شامل ہوتی ہیں۔ موت کی علامتیں، موت سے متعلقہ امور کے فرشتے آتے ہیں روح قبض کرنے کے لیے، اچھے اور برے کے کیسے آتے ہیں، ہاں، اور اسی طریقے سے دنیا کے خاتمے سے پہلے جو قیامت کی علامتیں بیان کی گئی ہیں، یہ ساری چیزیں بھی آخرت پر ایمان لانے میں شامل ہیں۔ پھر موت کا معاملہ جو ہوتا ہے اس کی کیا حقیقت ہے؟ مرنے کے بعد، ہاں، برزخی زندگی میں، قبر کی زندگی میں انعام اور ثواب کے جو معاملات ہوتے ہیں یا عذاب کا جو معاملہ ہوتا ہے، قرآن و حدیث نے جو جو باتیں بیان کی ہیں وہ سب آخرت پر ایمان لانے میں شامل ہے۔ پھر دوبارہ زندہ کیا جانا، حضرت میکائیل علیہ السلام کی جانب سے اللہ کے حکم سے سور پھونکے جانے پر دنیا کا خاتمہ، پھر اس کے بعد دوسرے سور کے مطابق پر پوری دنیا کا پھر سے جی اٹھنا، پھر میدان محشر میں اکٹھا ہونا، میدان محشر میں جو کچھ تفصیلات قرآن و حدیث میں بیان کی گئی ہے کہ کیسا افراتفری کا عالم ہوگا، تغابن کا دن ہوگا، حسرت کا دن ہوگا، مجرمین افسوس میں ہوں گے، اب نفسا نفسی کا عالم ہوگا، خوف زدہ اور دہشت زدہ ہوں گے، ان کی آنکھیں اوپر کی طرف اٹھی ہوئی ٹکی ہوئی اور خوف اور دہشت سے ایک طرف ٹکی باندھ کر دیکھے بھاگے جائیں گے۔ اس شروع میں ایک دوسرے کے رشتے کٹ جائیں گے، ایک دوسرے کو پہچانیں گے نہیں، بعد میں پہچان ہوگی۔ انبیاء کرام علیہ السلام کے یہاں بھی نفسا نفسی کا عالم ہوگا، سورج قریب آ جائے گا، سوا نیزے پر ہوگا، لوگ اپنے گناہوں کے مطابق پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، پھر ان کا حساب و کتاب کا معاملہ ہوگا، ہاں، میزان عمل قائم ہوگا، اس پر نیکیاں اور برائیاں تولی جائے گی، جس کے جیسے اعمال ہے اس اعتبار سے میدان محشر میں کچھ لوگوں کی مخصوص حالات ہوگی، سب کے سب مادر ذات برہنہ ہوں گے، ننگے ہوں گے، کپڑے لباس نہیں ہوں گے، ہاں، ایک دوسرے سے مل جل رہے ہوں گے، ہاں، کچھ لوگ ایک دوسرے سے بھاگیں گے، متقی ایک دوسرے کے دوست ہوں گے، دنیا کے جو گنہگار دوست ہیں ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے۔ ایسی تفصیلات قرآن و حدیث میں موجود ہے کہ بھائی بھائی سے، باپ بیٹے سے، بیٹا باپ سے، ماں سے، بھائی سے بھاگے گا، دور ہوگا، میزان عمل قائم ہوگا، ہاں، حوض کوثر پر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امت کے لوگوں کا استقبال کریں گے، بدعتیوں کو بھگایا جائے گا، ہاں، اس کے علاوہ جام کوثر پینے کے بعد اور یہ میدان محشر کے دوسرے بہت ساری تفصیلات جو قرآن و حدیث میں بیان کی گئی ہیں، ان سے گزرنے کے بعد پل صراط پر جانا ہوگا۔ اب پل صراط سے گزرنا ہوگا، اعمال کے اعتبار سے جو اعلیٰ درجے کے مومنین ہیں وہ برق رفتاری سے انتہائی تیزی سے پار کر لیں گے، پھر کچھ اس سے کم رفتار گھوڑے کی رفتار سے، کچھ اس سے کم رفتار سے، کچھ گھسٹ کر جائیں گے، اور جن کی برائیاں ان کی نیکیوں پر غالب آ جائے گی، وہ نیچے جو جہنم کی آگ دہک رہی ہوگی اس میں کلاليب ہوں گے، آنکڑیاں ہوں گی بڑی بڑی، اس میں اس طریقے سے کشش ہوگی جیسے ہمارے یہاں میگنیٹ جس کو بولتے ہیں، ہاں، چکمہ میگنیٹ، وہ لوہے کو جس طرح کھینچتا ہے ویسے جہنم کی یہ آنکڑیاں گنہگار کو کھینچے گی، اور جو زیادہ گناہ والا ہوگا وہ گھسٹ کر اس میں چلا جائے گا۔ یہی آخری مرحلہ ہوگا آخرت کے ایمان کے سلسلے میں، جو چیزیں قرآن و حدیث میں بیان کی گئی ہے کہ جو پار کر جائے گا اب وہ وہاں سے جنت میں داخل ہوگا، اور جو پار نہیں کر پائے گا اس پل صراط کو وہ جہنم رسید ہوگا۔ ہمارا عنوان ہے جہنم کی ہولناکیہ۔ آخرت پر ایمان کا یہ آخری معاملہ اور مرحلہ۔ اب پل سے گرنے کے بعد لوگ یا تو جہنم میں ہمیشہ رہیں گے اور پار کرنے والے جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ ہاں، جہنم میں جانے والا ایک اہل توحید مومنین کا وہ طبقہ جن کے گناہ زیادہ ہیں جہنم میں ڈالے گئے، وہ اپنے سزا کو بھگتنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت سے، رحمت سے، اس کی معافی سے اور اجازت دے کر جو صفاتیں ہوں گی اس کے ذریعے سے کچھ جو اہل توحید مومنین جہنم میں جائیں گے ان کو نکالا جائے گا اور پھر جنت میں ڈالا جائے گا۔ اب یہ آخری معاملہ ہوگا، اور میرے بھائیو، اس جہنم کی حقیقت اور جنت کی حقیقت اگر ہم اچھی طریقے سے جان جائیں تو یقین مانیے کہ جہنم کو سوچ لیں تو ہمارے لیے کھانا لقمہ منہ میں ڈالنا، اسے نگلنا مشکل ہو جائے، اپنے بستروں پر سونا مشکل ہو جائے۔ جنت کا صحیح تصور پیدا ہو جائے تو دنیا کی جن رنگینیوں اور اچھائیوں کی طرف ہم بھاگتے ہیں اس کا شوق اور جذبہ ہمارے اندر ہوتا ہے کہ اسے حاصل کریں اور اس کے بارے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھیں، یہ ساری چیزیں ہمارے نزدیک ہلکی اور ہیچ ہو جائے گی۔ ہم جنت کے سلسلے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے۔ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، جیسے صحابہ کرام کا معاملہ آتا تھا کہ نیکی کا اگر موسم آیا، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی اپیل اللہ کے رسول نے کی تو جس کے پاس جو ہے دے دیا۔ ابوبکر صدیق پورا گھر لے کر آ گئے،
عمر فاروق آدھا گھر لے کر آ گئے. کسی کے پاس کچھ نہیں ہے تو رات بھر مزدوری کی, پوری مزدوری کا حصہ لا کر کھانے کے اعتبار سے اپنے پاس رکھا, باقی سب دے دیا. جس کے پاس زیادہ اموال ہیں انہوں نے سینکڑوں ہزاروں اونٹ گھوڑے ساز و سامان دے دیے کہ یہ نیکی اور جنت کے خریدنے کا موقع ہے. اور جنت ایسی چیز ہے. حضرت عثمان غنی نے کہا نا, جب قحط کے عالم میں ان کا اناج آیا مارکیٹ میں تو لوگوں نے کہا کہ ڈبل قیمت پر ہمیں دے دیجئے. کہا نہیں دے سکتا, مجھے اس سے زیادہ مل رہا ہے. کہا 3 گنا دیتے ہیں. کہا اس سے زیادہ مل رہا ہے. 4 گنا 10 گنا چلے گئے. کہا اس سے بھی زیادہ مل رہا ہے. کہا کون بیوپاری اور ایسا مالدار آدمی ہے جو 10 گنا سے زیادہ آپ کو دے رہا ہے؟ کہا اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ نیکی کے بدلے میں 1 کا 10 اور 10 سے 700 گنا اور اس سے بھی زیادہ بڑھا کر دیتا ہے. تم دے سکتے ہو؟ ہم دنیا کا منافع دیکھتے ہیں, وہ آخرت میں جنت دیکھتے تھے. تو ایک طرف جنت کا شوق ہے, ایک طرف جہنم کا خوف ہے. اور یہی ایمان اگر صحیح طریقے سے دل و دماغ میں بیٹھے تو ہمارے اندر اصلاح ہوگی. ہم اپنے بچوں کو اگر اچھا بچہ بنانا چاہتے ہیں, کامیاب بنانا چاہتے ہیں, ان سے حقیقت میں محبت ہے, تو ہمیں ان کے دلوں میں جہنم کا ڈر اور جنت کا شوق پیدا کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا قوا انفسکم واہلیکم نارا یا ایھا الذین آمنوا, ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو نار جہنم سے بچاؤ, جہنم سے بچاؤ. وقودها الناس والحجارہ, وہ جہنم جس کا ایندھن, جس میں جلنے والی چیز انسان اور پتھر ہوں گے, پتھر وہاں جلیں گے, ایسی خطرناک آگ ہے. اس سے بچانے کے لیے اپنے آپ کو کوشش کرو تو نیک اعمال خود کرو اپنے آپ کو بچانے کے لیے, اور اپنے بچوں کو نیک بناؤ, اچھی تعلیم اور اچھا عقیدہ, صحیح عقیدہ سکھاؤ, ان کی تربیت کرو, نگرانی کرو. ہم بچوں کو اچھا مستقبل دینے کے لیے ڈگری دلواتے ہیں, ہمارے کچھ پراپرٹی بن جائے, حلال حرام کی تمیز کیے بغیر ہم کچھ کما لے تاکہ ہمارے مرنے کے بعد بچے ہم اچھی زندگی گزارے. یہ زندگی, وہ کتنی بھی اچھی زندگی دے دو, یہ زندگی تو جانی ہی ہے اور پھر موت آنی ہی ہے. موت کے بعد اللہ کے سامنے دوبارہ کھڑا ہونا ہی ہے اور اپنے اعمال کا حساب دینا ہی ہے. یہ عقیدہ اگر مضبوط ہوگا تو اصلاح ہوگی. ورنہ دنیا کا کوئی قانون, آج دنیا نے بہت سارے قوانین آزما لیے ہیں. دنیا کے قوانین بنتے ہیں کہ چوری کرنے کی یہ سزا, فلاں کی یہ سزا, ڈما کی یہ سزا, لیکن گناہ کرنے والے رکتے ہی نہیں. غبن کرنے والے اور زیادہ اچھا اور چالاکی سے جو ہے غبن کرتے ہیں, چوری کرتے ہیں, گناہ کرتے ہیں, قتل کرتے ہیں. کون سی چیز ہے جو انسان کو گناہ سے روکتی ہے؟ یہ اس کے دل کا پولیس اور عقیدہ, اللہ پر ایمان, اللہ کا خوف اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ کا ڈر اور اللہ تعالیٰ سے کی خوشنودی کی چاہت اور جہنم سے بچنے اور جنت کے حاصل کرنے کا شوق. انسان کو حقیقت میں سدھارنے والی چیز یہی عقیدہ ہے. اب آئیے, جہنم جس کا خوف, جس کے خوف کی بات کر رہا ہوں, جس سے ہم اور آپ تو چھوڑیے, جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء کرام, صحابہ کرام, جس کے تذکرے پر زار و قطار روتے تھے, داڑیاں تر ہو جاتی تھی, ہاں, راتوں کو جاگتے تھے, بستر چھوڑ دیتے تھے. تتجافا جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا و طمعا. ہاں, ان کے پہلو ہاں بستروں سے الگ ہوتے, راتوں میں بستروں سے چھوڑ کر اللہ کی عبادت میں مشغول ہوتے, اپنے پروردگار کو خوف اور امید کے ساتھ پکارتے. خوف اسی جہنم کا, اللہ کی پکڑ کا, امید اسی جنت اور اللہ کے انعام کی. وہ کیا ہے؟ اگر سرسری طور پر میں کوشش کروں گا کہ زیادہ اپنی بات کہے بغیر قرآن اور حدیث کے بیانات پیش کروں. جہنم کا منظر تازہ کیجئے میرے بھائیوں. یہ قرآن و حدیث, اور ایک بات یہ بھی عرض کر دوں کہ قرآن و حدیث میں جنت, جہنم اور آخرت یا جو بھی ڈرانے اور شوق دلانے سے متعلق باتیں بیان کی گئی ہیں وہ کافی ہے انسان کے لیے. جھوٹی حدیثوں, جھوٹے قصے کہانیوں کی ضرورت نہیں ہے, جیسا کہ آج کل بہت سارے مسلمان بناتے ہیں. الٹی سیدھی باتیں جنت کی, الٹی سیدھی باتیں جہنم سے متعلق بیان کرتے ہیں. قرآن و حدیث میں جو ثابت شدہ چیزیں بیان کی گئی ہیں کافی ہیں, آپ اسی میں غور کیجئے. جہنم کے بیانات میں آپ کا دل دہل جائے گا, آپ کی اصلاح ہو جائے گی. اللہ تعالی ہم کو ایسے خوش نصیب لوگوں میں داخل کرے جن کو یہ سننے کے بعد دل پر اثر پڑتا ہے. ہاں, اگر نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ کہ ہمارے دل سخت ہو گئے ہیں. اور دل کا, علامہ ابن قیم کہتے ہیں کہ قرآن نے دل کے کئی بیماریوں کا ذکر کیا ہے. سب سے بڑی اور سخت بڑی بیماری دل کی یہ ہے کہ دل کو قساوت لاحق ہو جائے, دل سخت ہو جائے. اللہ کے یہ خوف کی باتیں اور واعظ و نصیحت کی باتیں دل پر اثر نہ کرے, ایک کان سے سنے ایک کان سے اڑا دیے. اس حالت میں اگر کوئی بندہ پہنچ جائے تو یہ اللہ کے ایک عذاب, دنیا ہی میں اس کو عذاب مل رہا ہے کہ قرآن حدیث کی باتوں کا اثر نہیں ہو رہا ہے. اللہ تعالی ہمیں ایسے لوگوں میں نہ بنائے جن پر اثر نہیں ہوتا. ہاں, میں کچھ باتیں
کہ جہنم کا صرف تصور پہلے اور پھر اس کی کچھ مناظر ہیں. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان احمد ترمذی کی اور ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے, وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی ارا ما لا ترون واسمع ما لا تسمعون, میں وہ چیزیں دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے, وہ سنتا ہوں جو تم نہیں سنتے, وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسے بہت سے مناظر دکھائے جو عام انسانوں کو نہیں دکھتے. اس کے کئی اسباب اور حکمتیں ہیں, اور ایک سبب یہ بھی ہے کہ آپ ہمیں اور آپ کو بتا سکیں. صحیح مسلم کی ایک حدیث میں ہے کہ لولا اللہ تدافنوا لدعوت اللہ ان یسمعکم من عذاب القبر ما اسمع, اگر ایسا مجھے یہ ڈر نہیں ہوتا کہ تم اپنے مرنے والے مردوں کو دفن نہ کرو گے, دفن کرنا چھوڑ دو گے, تو میں اللہ سے دعا کرتا کہ عذاب قبر کی چیخ و پکار جو میں سنتا ہوں تمہیں بھی سنا دے. اگر سن لو گے تو اپنے مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو گے. یہاں وہ جملہ کہا کہ میں وہ سنتا ہوں جو تم نہیں سنتے, وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے. ہاں, ان السماء اتت, یقیناً آسمان چرچرا اٹھا. چارپائی پہ ہم جب بیٹھتے ہیں تو چرچر آواز آتی ہے نا بوجھ کی وجہ سے, آسمان بھی چرچرا رہا ہے. ہاں, وحق لها ان تئتا, اور اس کا حق ہے کہ وہ چرچرائے. کیوں؟ ما فیہا موضع اربع اصابع الا وملک واضع جبہتہ ساجدا للہ, کہ آسمان میں 4 انگلیوں کی بھی جگہ ایسی خالی نہیں ہے مگر اس میں کوئی نہ کوئی فرشتہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے سجدہ ریز ہے. دوسری روایتوں میں یہ بھی الفاظ ہیں کہ یا تو سجدے میں ہے یا رکوع میں ہے یا قیام میں ہے, کوئی نہ کوئی فرشتہ, 4 انگلی کی جگہ بھی خالی نہیں. اتنا بھرا ہوا ہے آسمان, اس لیے چرچراتا ہے. واللہ, اللہ کے رسول نے فرمایا واللہ لو تعلمون ما اعلم لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا, اللہ کی قسم اگر وہ بات جو میں جانتا ہوں تم جان جاؤ تو تم بہت کم ہنسو گے اور روتے ہی رہو گے. یہ جملہ صحیح بخاری کی ایک حدیث میں بھی ہے, حضرت انس راوی ہے اس کے. وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے لوگوں کو مسجد میں جمع کیا اور یہ بیان کیا اور پھر جہنم کے کچھ مناظر بیان کیے, تو حضرت انس کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ صحابہ کرام مسجد بھری ہوئی ہے اور اپنے گھٹنوں میں اپنا سر دے کر رو رہے ہیں, ان کی ہچکیاں بن گئی, اور میں نے ایسا منظر اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا کہ اگر وہ بات جو میں جانتا ہوں تم جان جاؤ تو بہت کم ہنسو گے, روتے ہی رہو گے. اس سے یہ معلوم ہوا کہ جہنم کے بارے میں جس کا ہم کو یقین ہے, ہمیں حقیقی طور پر علم نہیں ہے, وہ تصور جو ہونا چاہیے اگر ہو جائے, اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ اگر جان جاؤ تو رو گے زیادہ, بہت کم ہنسو گے. آج کل ہم ہنستے زیادہ ہیں, روتے کم ہیں, اس لیے کہ ہم کو وہ علم نہیں ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں. ہاں, وما تلذذتم بالنساء علی الفرشات, اور تم اپنی بیویوں سے بستروں پر لذت حاصل نہیں کرتے, کرو گے چھوڑ دو گے. یہ جو جملہ ہے علامہ البانی کہتے ہیں کہ اس حدیث میں منکر ہے, باقی روات نے اس کو حسن کہا ہے, باقی محدثین نے. وَلَا خَرَجْتُمْ إِلَى الصُّعُودَاتِ, اور تم اپنے گھروں سے میدانوں میں نکل جاتے, تَجْأَرُونَ إِلَى اللَّهِ, اللہ تبارک و تعالیٰ سے گڑ گڑاتے, ہاں روتے گڑ گڑاتے. ہاں, اور قال ابو ذر, حضرت ابو ذر یہ حدیث بیان کرنے کے بعد جب کہتے ہیں کہ میں نے یہ بات سنی تو کہا, حضرت ابو ذر غفاری کہتے ہیں واللہ لوددت انی کنت شجرۃ تؤذد, کہ اس کے بعد یہ سننے کے بعد مجھے یہ لگا کہ کاش میں درخت ہوتا, کاٹ دیا جاتا, انسان نہ ہوتا. انسان ہے تو حساب دینا پڑے گا, اللہ کا سامنا کرنا پڑے گا. اس دن یہ تمنا ہوئی, میری یہ خواہش ہوئی کہ کاش میں درخت ہوتا, کوئی پیڑ پودا بن جاتا, اللہ مجھ کو انسان نہ بناتا, پیڑ پودا بناتا اور کاٹا جاتا, ختم کر دیا جاتا, حساب و کتاب کا یہ معاملہ ہی نہیں ہوتا. اس روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان جہنم کی ہولناکیوں کا جو اجمالی اشارہ ہے کہ وہ منظر دیکھ لو جو میں دیکھتا ہوں, یا وہ جان جاؤ جو میں جانتا ہوں, تو تم بہت کم ہنسو گے, روتے ہی رہو گے. ایک دوسری بخاری وغیرہ کی روایت ہے کہ دنیا میں ایک ایسا شخص جو بہت انعام والا ہوگا, انعامات میں کبھی اس نے دکھ پریشانی دیکھی ہی نہیں ہوگی. صحیح بخاری میں, قیامت کے دن اسے لایا جائے گا اور ایک غوطہ لگایا جائے گا اس کو جہنم میں ایک غوطہ ڈالا جائے گا. اب اس سے جب دنیا کے حالات پوچھے جائیں گے کہ تو کتنے انعامات میں تھا, کیسے آرام میں تھا, ہاں, تو وہ کہے گا کہ اللہ کی قسم آرام کیا ہے, انعام کیا ہے, میں جانتا ہی نہیں. جہنم میں صرف ایک ڈبکی لگا کر آئے گا اور دنیا کے سارے انعامات اور اچھائیوں کو جو اس نے جو لذتیں حاصل کی ہے سب بھول جائے گا. یہی حالت اس شخص کی ہوگی جو دنیا میں دکھوں سے زندگی گزارا ہوگا, پورا دکھ ہی دکھ دیکھا ہوگا,
جنت میں ایک مرتبہ ڈال کر نکال لے گا, اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا کتنا دکھ جھیلا, کہا دکھ کیا ہے میں جانتا ہی نہیں ہوں. اندازہ لگائیے جنت کتنی عالی شان ہے, نعمتوں والی, دکھوں کو بھلا دے گی. جہنم کتنی بھیانک ہے, جو آرام اور لذت کا تصور ختم کر دے گی. انسان کو لگے گا ہی نہیں, صرف ایک ڈبکی لگانے پر وہ بھول جائے گا کہ آرام کیا ہے, کبھی میں نے آرام اٹھایا ہے, انعام پایا ہے, بھول جائے گا. جہنم کی ہولناکی کا اندازہ لگائیے. دوسرا پہلو, ہاں ایک روایت, سب سے آخری جنتی جو ہے جہنم سے نکال کر, اس کی لمبی روایت صحیح مسلم میں الگ الگ انداز میں بیان کی گئی ہے, ہاں کہ جہنم سے وہ اللہ تعالیٰ سے وعدہ وعید کرے گا مجھے بس نکال دے, توحید والے بندوں میں سب نکل گئے, میں ہی بچا ہوں. ہاں کہا اس کے بعد تو کچھ نہیں مانگے گا, کہا نہیں 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 بس یہ آخری, خالی یہاں سے نکال کے باہر کر دے. تو جہنم کے دہانے پر کھڑا کر دیا جائے گا, کچھ دن ویسے ہی رہے گا, پھر کہے گا کہ تو نے مجھ کو جہنم سے نکال دیا, تیرے سارے مومن بندے چلے گئے. یہ ایمان والا ہوگا لیکن گنہگار ہونے کی وجہ سے جہنم میں رہے گا. کہا اب کم سے کم یہ منظر جو برا مجھ کو اتنا بھیانک نظر آ رہا ہے, اس سے پھیر دے, میں دیکھ نہیں پا رہا ہوں. کہا اب تو نے کہا تھا کچھ نہیں مانگے گا, کہا بس ایک آخری سوال, اس کے بعد نہیں. پھر گھوم جائے گا, ہاں اللہ کے, پھر یہ ایسے کرتے کرتے گھومنے کے بعد کہے گا کہ اب یہ اس کی لپٹ, اس کی سوزش محسوس ہو رہی ہے, تھوڑا دور وہ درخت نظر آ رہا ہے وہاں پہنچا دے. پھر وہاں سے کچھ اور دور, ہر بار اللہ کہے گا کہ تو نے کہا تھا آخری, کہا نہیں بس ایک اور, ایک اور. جنت کے دروازے تک پہنچ جائے گا اور پھر کہے گا کہ اللہ تعالیٰ جہنم سے نکالا, منہ پھیرا, دور کیا, جہنم کے دروازے پہ لے آیا, اب اتنے تیرے سارے بندے جنت میں چلے گئے, میں اکیلا ہی بچا ہوں, اب یہ آخری سوال مجھ کو اندر. تو کہا تو بڑا نافرمان, بڑا وعدہ خلاف ہے, تو ہر بار کہتا ہے کہ اب کوئی اور بات نہیں مانوں گا. ہاں تو پھر کہے گا کہ اچھا ٹھیک ہے ایسا کر, یہ جنت میں داخلے والا سوال چھوڑ دے, تو جو دنیا مانگتا تھا نا, جس دنیا میں رہتا تھا, جس کی وجہ سے غافل ہوا تھا, ہاں ویسی دنیا تجھے دیتا ہوں, تمنا کر. وہ تمنا کرے گا مجھے یہ چاہیے, مجھے یہ چاہیے, مجھے یہ چاہیے, مجھے یہ چاہیے. سوچیے آپ کو اللہ تعالیٰ بول دے کہ تمنا کرو تو کیا کیا مانگیں گے. کہا جو تو نے تمنا کیا وہ اور اس کے 4 گنا 10 گنا زیادہ. بعض روایتوں میں ہے کہ جس دنیا میں تو رہتا تھا ویسی دنیا 4 پٹ تجھ کو بلا دیتا ہوں اور اکیلا مالک بنا دیتا ہوں. ایک جائتانہ یہاں آپ خرید سکتے ہیں ہم لوگ, کوئی ہوگا ایسے دنیا میں آج کل ایسا سیٹ, ایسا مالدار. اللہ کہے گا پوری دنیا اس کی کئی گنا 4 پٹ 10 پٹ اکیلا تجھ کو دے دیتا ہوں. کہا نہیں وہ نہیں چاہیے, وہ دنیا مجھے نہیں چاہیے, بس جنت میں ڈال دے. ہاں تب اللہ تبارک, جو بھی لمبی بات ہوگی, وہ آخری جنتی جو ہوگا جہنم سے نکال کر جنت میں ڈالا ہوا, جب جنت میں جائے گا اور سب سے ہلکے درجے کا جنتی ہوگا, وہ یہ کہے گا کہ ما اعطی احد مثل ما اوتیت. میں روایت کی تفصیل میں نہیں جاتا اس لیے کہ میرا عنوان جہنم ہے, کہ اللہ تعالیٰ سے کا انعام اور شکر ادا کرتے ہوئے کہے گا کہ اللہ نے مجھے جو انعام دیا ہے دنیا میں کائنات میں کسی اور کو نہیں دیا گیا. سب سے ہلکا اور سب سے آخری جنتی یہ کہے گا کہ جو انعام اللہ نے مجھے دیا کسی کو نہیں ملا. اس کے بالکل الٹ, اب اس کے جنت کا تصور کیجئے, اس کے بالکل الٹ بخاری مسلم کی حدیث میں ان اہون الناس عذابا یوم القیامہ رجل یوضع فی اخمص قدمہ جمرتان. جہنمیوں میں سب سے ہلکے عذاب والا انسان وہ ہوگا, وہ آدمی ہوگا جس کے پیروں کے نیچے, دونوں تالوؤں کے نیچے جمرتان, 2 آگ کے انگارے رکھے جائیں گے. ہاں بعض روایتوں میں ہے کہ آگ کی جوتیاں پہنائی جائے گی, صحیح مسلم اور صحیح بخاری میں ہے. ہاں 2 انگارے رکھے جائیں گے, یغلی بہما دماغ, ان 2 انگارے جو پیر کے نیچے رکھے جائیں گے اس کی وجہ سے اس کی دماغ کی ہڈیاں کھولے گی. یرا انہ اشد الناس عذابا او کما ورد فی الحدیث, اسے ایسا لگے گا, خیال ہوگا کہ پوری جہنم میں جتنے لوگوں کو عذاب ہو رہا ہے سب سے زیادہ خطرناک اور سخت عذاب اسی کو ہو رہا ہے. سب سے ہلکے درجے کا عذاب والا یہ سمجھے گا کہ سب سے زیادہ خطرناک اور شدید عذاب اسی کو ہو رہا ہے. وہ احور الناس عذابا, جبکہ حقیقت یہ ہوگی کہ وہ عذاب کے اعتبار سے سب سے ہلکا ہوگا. سوچئے تھوڑی دیر کے لیے, پیر کے نیچے آگ کے 2 انگارے جس سے ہڈی کھولے گی, موت نہیں آئے گی, ابھی آگے آ رہا ہے آیتوں میں, ہڈیاں کھولے گی. تصور کیجئے اس گرمی کی تپش. ہمارے یہاں دنیا میں گرمی کی ایک خاص تپش اور جلن محسوس ہو تو انسان کے جسم کے مسامات جل جاتے ہیں, خلیات تباہ ہو جاتے ہیں اور انسان مر جاتا ہے.
تو لوگوں کو تصور گزرتا ہے، کچھ لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ وہاں بھی جہنم میں جلیں گے تو آگ سے جلنے سے ہمارے خلیات مر جائیں گے، ایسا ہو جائے گا تکلیف کا احساس، جب خلیات جل گئے تو جلد کے اندر حساسیت جو ہوتی ہے، احساس ہوتا ہے، وہی جب ختم ہو جائے گا تو جلتے رہیں، کوئی فرق نہیں پڑے گا، ایسا لوگ سمجھتے ہیں۔ قرآن نے بار بار اس کی تردید کی ہے ہاں کہ ان کے عذاب میں تخفیف نہیں ہوگی۔ سورہ نساء میں کہا کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، جب بھی ان کی چمڑیاں اور کھالیں جھلس جائے گی ہم نئی کھالیں ان پر ڈال دیں گے تاکہ وہ عذاب کا مزہ چکھیں۔ جلتے جلتے جلنے کی عادت پڑ جائے گی، ایسا تصور مت کرو، جلتے ہوئے اس کو جھیلنے کی قوت پیدا ہو جائے گی۔ دنیا میں جیسے مصیبتیں بہت آتی ہیں تو آسان ہو گئی مجھ پر، مشکلیں اتنی پڑی مجھ پر کہ آسان ہو گئی، ایسا نہیں ہوگا۔ جہنم میں ہر روز عذاب بڑھتا جائے گا، لا یخفف علیہم من عذابہا، ان کے عذاب میں کوئی تخفیف اور کمی نہیں ہوگی بلکہ زیادتی ہوتی جائے گی، بڑھتا جائے گا۔ تو یہ دنیا کے تکلیفوں اور دنیا کے معاملات پر قیاس نہ کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ کے رسول نے بتایا کہ سب سے ہلکے درجے والا جہنمی سب سے اپنے آپ کو سب سے زیادہ خطرناک وہ بڑا سمجھے گا، اور یہاں یہ بھی تصور نہ ہو کہ وہاں سے بھاگ کر کہیں نکل جائیں گے، رجسٹر میں نام کٹوا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا وما هم عنہا بغائبین، وہاں سے غائب نہیں ہو سکیں گے، اور ایسا بھی نہیں ہوگا کہ موت آ جائے، موت کو پکاریں گے، داروغہ جہنم سے کہیں گے لا یا مالک لیقضی علینا ربک، اے مالک داروغہ جہنم اپنے پروردگار سے کہو کہ ہمارا کام تمام کر دے، موت دے دے۔ وہ کہے گا ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، انکم ماکثون، تم کو یہی رہنا ہے، جھیلنا ہے اس دکھ کو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جہنم کی آگ کیسی ہوگی، یہ جو آگ میں جل رہے ہیں، ایک فرمان جو بخاری وغیرہ میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نارکم ھذہ التی یوقد ابن آدم، یہ تمہاری آگ جس کو انسان جلاتا ہے، جزء من 70 جزءا من حر جہنم، یہ جہنم کی آگ اور حرارت کے مقابلے میں 70 میں اجزاء میں سے ایک جز ہے، یعنی 70 پارٹ میں اگر بانٹا جائے جہنم کی آگ کو تو دنیا کی جو انگار اور آگ ہے نا جس پہ ہم کھانا پکاتے ہیں یا جلاتے ہیں یا جو بھی تپش اور حرارت حاصل کرتے ہیں، یہ ایک جز ہے، ایک حصہ ہے، اور جہنم کی آگ اس سے 69 گنا اجزاء زیادہ ہے، 69 گنا زیادہ۔ جب یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا تو صحابہ نے کہا قالو ہاں واللہ ان کانت لکافیۃ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول جلانے کے لیے تو یہی آگ جو دنیا کی ہے یہی کافی تھی۔ قال فإنها فضلت عليها ب69 جزءا كلها مثل حرها، کہہ رہے ہیں کہ نہیں مگر جہنم کی آگ کو دنیا کی آگ سے 69 گنا زیادہ فضیلت دی گئی، بڑھایا گیا، اس کی ہر جز جو ہے 69 جو ہے ہر جز دنیا کی آگ کی حرارت کی طرح شدید ہوگا۔ اب اتنی شدت جب مل کر جہنم کی آگ بنے گی تو دوسری حدیث میں کہا کہ یہ دنیا کی آگ کی طرح پیلی یا لال نہیں ہے، ہاں بلکہ جہنم کی آگ کالی ہے، تارکول جس کو ہم ڈامر کہتے ہیں، تارکول سے زیادہ سیاہ ہے، جہنم کی آگ کا یہ عالم ہے۔ اور اب انسان اور ہم اور آپ سوچیں کہ ہمارے جو جسم ہے دنیا کے اندر ابھی بہت ہلکی پھلکی چمڑی ہے، تھوڑی سی جھلساؤ اگر ہوتا ہے تو فوراً غائب ہو جاتی ہے، تو کیسے جہنم میں جلیں گے؟ تو حدیثوں میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ جسم تو ہمارا یہی ہوگا لیکن جسامت بہت زیادہ ہوگی، اور جس کا گناہ جتنا زیادہ ہوگا اس اعتبار سے اس کی چمڑی 70 گز موٹی، 90 گز موٹی، گزوں موٹی ہوگی۔ ہاں ان کے جو آنسو بہیں گے، خون بہیں گے، وہ اتنے بڑے بڑے لکیریں بن جائے گی گالوں میں، چہروں میں، کہ اس میں کشتیاں چل سکے۔ بعض روایتوں میں یہ بیان کیا گیا ہے، آپ اس سے جہنم کی ہولناکی کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، آپ نے فرمایا اتدرون ما ھذا، کیا تم جانتے ہو کہ یہ کیا ہے؟ قالا معاف کیجیے گا، ایک آواز سنی، اللہ کے رسول صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے تھے کہ ایک جھنکار والی آواز سنی، تو آپ نے پوچھا کہ تم جانتے ہو یہ کیا ہے؟ تو لوگوں نے ہم نے کہا، صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ نے کہا ھذا حجر رمی بہ فی النار منذ 70 خریفا، یہ ایک پتھر تھا جو جہنم میں 70 سال پہلے پھینکا گیا، ہاں 70 سال پہلے پھینکا گیا، فہو یہوی فی النار، وہ جہنم میں گرتا رہا،
الآن حبیب فی النار الآن حتی انتہا الی قعر حتی الآن، ابھی تک وہ گرتا رہا تھا یہاں تک کہ اب وہ جہنم کی تہ میں، جس کو ہم پیندا کہتے ہیں نچلا حصہ، جہنم کے نچلے حصے میں پہنچا۔ 70 سال پہلے پتھر پھینکا گیا، گرتے گرتے وہ نیچے آیا۔ کتنی گہری ہے، کتنا گہرے ہے جہنم، انتہائی گہرے جہنم کے حصے کا نام حاویہ ہے۔ قرآن میں جہنم کے کئی نام بیان کیے گئے، ان ناموں کی تشریح اور معنی مفہوم اگر آپ پڑھیں گے تو ان ناموں سے بھی جہنم کی ہولناکیہ ظاہر ہوتی ہے۔ حاویہ، انتہائی گہرائی میں نیچے کی طرف جا کے، ہاں، حطمہ، ہاں، کلا لیمبذن فی الحویل لکل ہمزۃ لمزہ میں آپ نے پڑھا، ہاں، کلا لیمبذن فی الحطمہ، جو لوگوں کی عزتوں سے کھیلتے ہیں، غیبت چغلی کرتے، چھوٹی بات سمجھتے ہیں، ہاں، مال کو جمع کر کے رکھتے ہیں، بخیلی کرتے ہیں، تو ایسے بخیل آدمی کو جہنم میں حطمہ میں پھینکا جائے گا۔ وما ادراک ما الحطمہ، تمہیں کیا پتا الحطمہ کیا ہے؟ توڑ پھوڑ دینے والی، اس کا معنی ہوتا ہے توڑ پھوڑ دینے والی۔ نار اللہ الموقدہ، یہ وہ آگ ہے جو اللہ کی جانب سے سلگائی گئی ہے، جلائی گئی ہے۔ التی تطلع علی الافئدہ، یہ آگ انسان کے دلوں کے اندر تک داخل ہوگی۔ دنیا میں ہم جلتے ہیں تو اوپر کی چمڑی جلتی ہے، کچھ فیصد جلتا ہے، آدمی مر جاتا ہے، لیکن جہنم کی آگ انسان کے جسم کے ظاہری حصے سے گھس کر دلوں تک پہنچے گی۔ نار اللہ الموقدہ التی تطلع علی الافئدہ انہا علیہم موصدہ، یہ آگ ان پر بند ہوگی، ہاں، فی عمد ممددہ، اونچے اونچے ستونوں میں ہوگی، کہیں سے کوئی بھاگنے کی جگہ نہیں ملے گی۔ ابھی آگے ہم اس کو پڑھیں گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے مطابق بھی آپ جہنم کی ہولناکی کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ ایک اور روایت ہے، ہاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ سے ویسے ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے، اور پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ ایک قطرہ زقوم کا، تھوہڑ کا، جس کا ذکر ہے کہ جہنمیوں کا کھانا ہوگا۔ اس روایت میں تھوڑا کلام ہے، اس لیے میں پیش نہیں کر سکتا تھا، لکھ کر رہا تھا، لیکن بعض علماء نے پیش کیا ہے اور اس کو قبولیت کے درجے کو کہا ہے، لیکن زقوم کا تذکرہ تو قرآن میں بھی ہے۔ کہا کہ اگر یہ زقوم کا درخت، تھوہڑ کا درخت جو جہنم میں ہے، جہنمیوں کو کھانے کے لیے دیا جائے گا، اگر اس کا ایک قطرہ دنیا میں ڈال دیا جائے تو دنیا کے سارے کھانے کی چیزیں اور لذتیں بیکار ہو جائے گی، بگڑ جائے گی، کوئی چیز کھانے کے لائق نہیں رہے گی۔ اب سوچئے کہ جب ایک قطرہ دنیا میں آ جانے پر ساری کھانے پینے کی چیز بدمزہ اور بیکار ہو جائے، بری ہو جائے، انسان کے کھانے کے لائق نہ رہیں، تو سوچئے کہ جہنمی جن کا یہ کھانا ہی ہوگا ان کا کیا معاملہ ہوگا۔ ہاں، چند قرآن کی آیتیں، یہ جہنم کے تعلق سے اجمالی طور پر اندازہ لگائیے کہ اس کی آگ کیسی ہے، اور اس کے تصور سے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ سب سے ہلکے عذاب والا کیا ہوگا، اور اس کے تصور کو اگر تم صحیح طریقے سے جان جاؤ تو تم روتے ہی رہو گے اور بہت کم ہنسو گے۔ اب اس کے مناظر کی کچھ چیزیں، کچھ جھلکیاں قرآن کی کچھ آیتوں کی روشنی میں محدود وقتوں میں اللہ تعالیٰ کا ایک فرمان سورہ مومنون میں ہے، ہاں، کہ جہنم کی آگ جو ہے وہ انسانوں کے چہروں کو جھلسائے گی، تلفح وجوہہم النار، ہاں، ان کے چہروں کو، جو جہنمی ہوں گے ان کے چہروں کو آگ جھلسائے گی، جلاتی رہے گی، وہم فیہا کالحون، اور اس حالت میں کہ وہ اس میں بدشکل ہوں گے۔ کالحون کا ترجمہ بدشکل کیا، لیکن یہ اس کے صحیح معنی کو بیان نہیں کرتا۔ ہاں، کلح اس کو کہتے ہیں کہ جب انسان کا چہرہ جل جائے تو ہونٹ اور گوشت، کیا ہے، چہرے کے گوشت جو سکڑ جاتے ہیں اور انسان کے دانت اور ہڈیاں باہر آ جاتی ہیں، تو یہ کہتے ہیں اس کو کالحون۔ ہاں، جہنم میں جلنے کے بعد ان کی شکل انتہائی بھیانک، ڈرانی ہو جائے گی، ہونٹ اور جسم کے چہرے کے گوشت سکڑ جائیں گے اور ہڈیاں اور دانت باہر آ جائیں گے۔ ہاں، یہ چہرے کا بطور خاص ذکر کیا، اس لیے کہ انسان اپنے بدن میں چہرے کا سب سے زیادہ خیال کرتا ہے، اس لیے اس کا ذکر کیا، ورنہ آگ میں تو، جہنم میں تو پورا جسم جلے گا، جیسا کہ ہم آگے ابھی پڑھ رہے ہیں۔ سورہ ابراہیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بیان کیا اس سے ہم جہنم کی ہولناکی کا اندازہ لگائیں۔ وَمِن وَرَائِهِ جہنم، ہاں، یہ بدکار، سرکش، کافر، منافق، گنہگار، اللہ اور رسول کی مخالفت کرنے والا شخص، اس کے بارے میں کہا کہ اس کے سامنے جہنم ہوگی، ہاں، وَيُسْقَىٰ مِن مَاءٍ صَدِيدٍ، اسے صدید کا پانی، پیپ کا پانی پلایا جائے گا۔ صدید کی تشریح میں بعض روایتوں میں یہ کہا گیا کہ یہ جہنمی، جو دوسرے جہنمی ہوں گے نا، تو ان کے جسم سے نکلنے والا خون اور پیپ کا جو گندا اور انتہائی بدبودار پانی ہوگا، ہاں، وہ بہہ کر آئے گا، وہ ان کو پینے کو دیا جائے گا۔ عصارۃ اہل النار، مسند احمد کی روایت میں کہا گیا کہ یہ جہنمیوں کے جسم کا نچوڑا ہوا پانی ہوگا، پیپ اور خون ملا ہوا۔ بعض روایتوں میں صدید کی تشریح کرتے ہوئے بیان کیا گیا کہ صدید وہ پانی ہوگا، ہاں، جو انتہائی کھولتا ہوگا، انتہائی کھولتا، اگر وہ
اس کو اپنے منہ کے قریب لائے گا بھی تو اس کی وجہ سے اس کے ہونٹ کٹ جائیں گے, اور اگر گھونٹ بنا کر پیٹ میں ڈال دے گا تو اندر سے آنتے وغیرہ کٹ کر پاخانے کے راستے سے باہر آ جائیں گے. اللہ ہمیں اس سے بچائے. تو سدید کہا کہ وَيُسْقَوْنَ مِن مَاءٍ سدید, وہ جہنم ایسی ہوگی کہ اس میں وہ سدید پیپ والا پانی پلائے جائیں گے. يَتَجَرَّعُهُ, وہ آدمی جہنمی جو جل رہا ہوگا, پیاس سے تو بدحال ہوگا, اس لیے وہ اس کھولتے اور گرم پانی کو بھی کوشش کرے گا کہ منہ میں ڈال کے کسی طریقے سے کچھ پیاس کا مسئلہ حل کر لے. اسے زبردستی بمشکل گھونٹ بنا بنا کر اپنے اس میں ڈالے گا پیٹ میں. وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ, لیکن وہ اس کو جو ہے سیراب نہیں کرے گا. وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِن كُلِّ مَكَانٍ, اور موت اس کے ہر طرف سے آئے گی. شروع میں جب میں یہ آیت پڑھتا تھا, اور بعض مرتبہ میں نے خطاب درس میں بیان بھی کیا, تو یہ کہتا تھا کہ ہر طرف سے کا مطلب اوپر سے نیچے سے, دائیں سے بائیں سے, آگے سے پیچھے سے, یہ مطلب. لیکن یہ جامع مطلب نہیں ہے اور صحیح نہیں تھا میں نے جو بیان کیا تھا بعض خطابات میں. جب میں نے سلف کے اور مفسرین کے اقوال دیکھے تو اور دل دہل گیا. انہوں نے سلف کہتے ہیں کہ یاتی ہل موت من کل مکان, موت ہر طرف سے آئے گی کا مطلب کیا ہے کہ اس کے جسم کا جو ایک ایک بال ہے, اس کے جسم کا جو ایک ایک جوڑ ہے, ہر طرف سے موت آئے گی. یعنی ایسی مصیبت, ایسی پریشانی جس سے موت آ جائے, مر جائے, ہر طرف سے موت آئے گی. جسم کے ایک ایک حصے سے آئے گی موت, آگے پیچھے دائیں بائیں تو چند سمتے ہیں, جسم کے ہر مسامات سے آئے گی, ہر سوراخ سے آئے گی موت, ہر بال سے آئے گی, ہر جوڑ سے آئے گی, ہر انگلی سے آئے گی. لیکن وما هو بمیت, لیکن وہ مرنے والا نہیں ہوگا. موت سب طرف سے آ رہی ہے لیکن مرے گا نہیں. لا یموت فیہا ولا یحیا, سورہ اعلیٰ ہم ہر جمعہ میں پڑھتے نا, نہ اس میں مرے گا نہ جیے گا. تو یہی کہا کہ اس کو موت تو آئے گی لیکن وہ مرنے والا نہیں ہے. وَمِن وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ, اتنا ہی نہیں, اب اس کے پیچھے اور آگے اور زیادہ سخت عذاب ہوگا. اتنے پر بس نہیں ہوگا. سوچئے یہ جتنا بیان کیا گیا, اگر اس کو ایک آدمی صرف ایک آیت پر غور کر لے تو دہل جائے, نیند اڑ جائے. لیکن کہا کہ اس کے آگے اور بھی سخت عذاب ہوگا. یہ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 16-17 ہے, دیکھیے گا. اس کے علاوہ آگے ہم بڑھتے ہیں, جو میں نے شروع میں ایک آیت پڑھی سورہ فاطر کی آیتیں, والذین کفروا لہم نار جہنم, جن لوگوں نے کفر کیا, انکار کیا. جب ہم یہ سنتے ہیں تو تھوڑی سی تسلی ہم لیتے ہیں کہ ارے یہ تو کافروں کے لیے, ہمارے لیے نہیں ہے. لیکن آپ یاد رکھیں کہ مسلمان جو لوگ کہلاتے ہیں, ان کو مسلمان اور مومن رہنے کے لیے ضروری ہے کہ ایمانیات سیکھیں. میں اللہ کے گھر میں بہت موقع زیادہ نہیں ہے, اس لیے براہ راست ڈائریکٹلی بیان کر رہا ہوں کہ آج بہت سارے ایسے لوگ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے سمجھتے ہیں, ان کے یہاں شرک اکبر ہے, کفر اکبر ہے, نفاق اکبر ہے. میں کسی کو الزام دے کر میرا کیا فائدہ ہے؟ اگر میں غلط بات کہوں تو اللہ کے یہاں پکڑا جاؤں گا. علمی بنیاد پر, ذمہ داری کے احساس کے ساتھ, قرآن و حدیث کی دلیلوں اور بصیرت کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں. بہت سارے مسلمان ایسے ہیں ہمارے ارد گرد میں جو اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں, نماز روزہ بھی کرتے ہیں, لیکن ان کے یہاں کفر ہے, شرک ہے, نفاق ہے. ہم اگر انہیں بتاتے ہیں تو انہیں برا لگتا ہے, لیکن انہیں سوچنا چاہیے کہ اگر وہ حقیقت میں کفر میں مبتلا ہے اور مر گئے تو یہ وعیدیں ان کے لیے انتظار کر رہی ہیں. اللہ انہیں اور ہمیں بچائے, توفیق دے. غور کیجئے, آج کتنے صوفی ہیں وحدت الوجود کا عقیدہ رکھتے ہیں, قبر پر لوگ جا کے ماتھا ٹیک رہے ہیں, غیر اللہ سے جو ہے مدد مانگ رہے ہیں, آثار انبیاء صالحین کے آثار کو جو ہے وہ جو ہے اپنے لیے نفع اور نقصان کا ذریعہ سمجھ کے کہیں کوئی گھر میں لٹکاتا ہے, کوئی ان کو پوچھتا ہے, کوئی بابا بزرگوں کے نام پر نظر و نیاز کرتا ہے, ان کو پکارتا ہے, اور نہ جانے کیا کیا کرتا ہے جو کھلا کھلا شرک ہے. آپ اسے بتائیں تو آپ سے لڑے گا, جھگڑا کرے گا. قرآن حدیث اس کو شرک کہتی ہے. قوم نوح, حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت کے جو مشرکین مکہ جن کو ہم کہتے ہیں, وہ جو شرک کرتے تھے آج ہمارے ہاں قبر پرست مسلمان کرتا ہے. وہ جو جواب دیتے تھے کہ یہ وسیلہ ہے, وہی آج یہ جواب دیتا ہے. وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے نام پر غلو کر کے آپ کو اللہ سے ملاتا ہے. ایسی کتنی بدعقیدگیاں ہیں. لہذا یہ آخرت پر ایمان اور جہنم کا یہ تصور میرے بھائیوں, یہ مت دیکھو اتنے بڑے بڑے مولوی, ہمارے ابا, ہمارے فلاں یہ کہتے تھے, وہ کہتے تھے, اتنے لوگ یہ قبر پہ جا کے پوجا کرتے ہیں اور اس کو غلط کہہ رہے ہیں, کیسے مان لے؟ قرآن حدیث پڑھیے, صحیح عقیدہ سیکھیے, اپنے آپ کو بچانا ہے تو اس کا صرف واحد راستہ ہے کہ صحیح عقیدہ قرآن و سنت والا اور صحیح منہج اختیار کیجیے. آپ کا عقیدہ اور عمل توحید کی بنیاد پر ہونا چاہیے. اگر توحید ہے اور شرک نہیں ہے,
ایمان ہے کفر نہیں ہے تو انسان کی نجات یقینی ہے. گناہ زیادہ ہونے کے بعد اگر پکڑا بھی گیا, جہنم میں ڈالا بھی گیا, تو بالآخر جنت میں جائے گا. لیکن اگر شرک اکبر, کفر اکبر, نفاق اکبر پر کوئی بندہ مر گیا تو ہم بار بار یہ بات دہراتے ہیں کہ وہ کبھی بھی جہنم سے نہیں نکلے گا. اپنا نام عبداللہ, عبد الرحمن رکھے, نسبت کچھ بھی کرے, کچھ بھی نام دے, بزرگوں کی قبر پہ جا کے ان کی عبادت کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میں عبادت نہیں کر رہا ہوں, وسیلہ لگا رہا ہوں, تو آپ کے بولنے سے حقیقت بدل نہیں جائے گی. کتنی بڑی گمراہیاں ہیں. یہ ضمنی بات لیکن بہت اہم بات ہے. یہاں اس تناظر میں نے پیش کیا کہ والذین کفروا جب کہتے ہیں تو ہم لوگ یہاں جو بیٹھے ہیں وہ بھی یہ نہ سمجھیں کہ ہم محفوظ ہیں. شرک اور کفر غیر محسوس طریقے پہ دلوں میں, زبانوں پہ آ جاتا ہے. ہم علم حاصل نہیں کرتے, عقیدے اور قرآن و حدیث کو پڑھتے نہیں ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سارے مسلمانوں کے اندر غیر مسلموں کے اثر سے آج کل فلمی کلچر چلتا ہے. فلموں اور ٹی وی چینل کے ذریعے سے ہماری مائیں بہنیں پھونک جھاڑ اور دادو ٹونے کے راستے کے ذریعے ایسی بہت ساری چیزیں اختیار کرتی ہیں جو شرک اور کفر کی ہے. عورتیں زیادہ اور مرد بھی بہت سارے. غیر اللہ کی قسم کھانا عام ہے. فلموں میں دیکھتے ہیں تو ہمارے ہاں جاہل لوگ کہتے ہیں تیری قسم, اس کی قسم, ابا کی قسم, امی کی قسم, اس کے سر کی پیر کی قسم. شرک ہے غیر اللہ کی قسم کھانا. یہ شرک اصغر صحیح, بعض حالات میں شرک اکبر ہو جاتا ہے. خیر آگے بڑھتا ہوں موضوع پر لوٹتے ہوئے. والذین کفروا لہم نار جہنم, جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے جہنم کی آگ ہے. لا یقضی علیہم فیموتوا. ابھی جو موت کی بات تھی نا کہ موت کو پکاریں گے, یہاں دیکھیے اللہ نے یہاں بھی فرمایا کہ ان کی قضا نہیں آئے گی, موت نہیں آئے گی کہ وہ مر جائیں. ان کا کام تمام نہیں ہوگا کہ ختم کر دیے جائیں, مر جائیں. نہ موت آئے گی. ایک بات دماغ میں آئے کہ چلو مر کھپ جائیں گے, ختم ہو جائیں گے, موت نہیں آئے گی. ولا یخفف عنہم من عذابها, اور نہ ہی ان کے عذاب میں تخفیف اور ہلکا پن کیا جائے گا. جو میں نے ابھی کہا کہ کوئی یہ سوچے کہ جلتے جلتے جلنے کی عادت پڑ جائے گی, ہاں جلتے جلتے جو ہے ہم کو جو ہے اس میں عذاب میں شدت کی کمی محسوس ہو جائے گی. اس قسم کا تصور دنیا کی تکالیف کے سلسلے میں صحیح ہو سکتا ہے, آخرت اور جہنم کے بارے میں نہیں. اللہ نے کہا کلا ولا یخفف عنہم من عذابها, اور یہ مضمون ایک جگہ نہیں ہے, کئی جگہ اور کئی انداز سے ہے. ہاں ابھی ایک آدھ آیت میں اور آئے گا. کذالک نجزی کل کفور, ایسے ہی ہم ہر کافر, ہر ناشکرے کو بدلہ دیتے ہیں. میں نے دو ترجمہ کیا کفور کا, ناشکرا اور کافر. کوئی کافر ہے یا کوئی ناشکرا ہے, اللہ کی نعمتوں کی قدر نہیں کرتا, قرآن حدیث ملا ہے قدر نہیں کر رہا ہے, فرصت نہیں ہے, ٹائم نہیں ہے, لہو لعب میں مصروف ہے, قرآن حدیث قرآن درس حدیث سے بہت اکتاہٹ ہوتی ہے, لیکن کرکٹ دیکھنے کے لیے بہت ٹائم ہے, ہاں فلمیں دیکھنے کے لیے بہت وقت ہے. آج ہمارا یہی معاملہ ہے. تو ہم اللہ کی نعمت, جو سب سے قیمتی نعمت ہے قرآن و حدیث, دین اور دینی علم, اس کی ناقدری کر رہے ہیں. ایسے اور بھی بہت ساری نعمتیں ہیں. اور جو کافر ہے وہ سب سے بڑا ناشکرا ہوتا ہے کہ ایمان کی نعمت کو کی قدر نہیں کر کے ایمان کو قبول نہیں کرتا. ایک آدمی بدعت و خرافات کر رہا ہے, ہاں قبرستان میں بدعت اور شرک کر رہا ہے, اس کو لوگ سمجھا رہے ہیں کہ بھائی یہ جو ہے بدعت ہے, یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے, میں تو کروں گا. تو ایسا آپ کر کے کس کا نقصان کر رہے ہو؟ سمجھانے والے کا. سمجھانے والے نے اپنی سمجھا دی بات, اس کا کوئی نقصان نہیں ہے, اس کو تو ثواب ملے گا. اور آپ جو ضد کر رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو چیلنج کر رہے ہیں, کیونکہ آپ جس بات کی مخالفت کر رہے ہیں بتانے والے کی مخالفت نہیں کر رہے ہیں بلکہ اللہ اور رسول کی مخالفت کر رہے ہیں. کوئی مسلمان یہ جرت نہیں کر سکتا, لیکن آج کے مسلمان کر رہے ہیں. ہاں ایسے ہی ہم بدلہ دیتے ہیں ہر ناشکر یا ہر کافر کو. وہم یسترخون فیہا, یہ جہنم کی ہولناکی کا اندازہ لگائیے. وہم یسترخون فیہا, وہ جہنمی جہنم میں چیخیں گے, چلائیں گے, اور کیا کہیں گے؟ ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی کنا نعمل, پروردگار ہم کو اس عذاب سے نکال دے, ہم یہاں سے باہر کر دے, اب ہم وہ عمل نہیں کریں گے جو پہلے کرتے تھے, دنیا میں پھر سے بھیج دے تاکہ ہم وہ عمل کریں پہلے جو عمل کرتے تھے اس سے ہٹ کر اچھا عمل کریں. تو جواب ملے گا ہاں اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر, کیا ہم نے تم کو دنیا میں اتنا موقع, اتنی عمر نہیں دی تھی کہ اگر کوئی شخص اتنی عمر میں نصیحت حاصل کرنا چاہتا, سدھرنا چاہتا, نصیحت تذکیر حاصل کرنا چاہتا تو نصیحت حاصل کر سکتا تھا. یہ جو ہم کو عمر ملی ہے نا, یہ ہمارے خلاف حجت ہے. اللہ نے ہم کو موقع دیا ہے, قیامت کے دن یہی کہا جائے گا کہ تم کو اتنی عمر ملی تھی کہ تم دین سیکھ سکتے تھے, حق اور باطل کا پتہ لگا سکتے تھے, سچائی کو قبول کر سکتے تھے, نہیں کیا. ہاں تو پھر تم کوئی اللہ تعالیٰ کا قصور نہیں ہے, اللہ ظلم نہیں کر رہا ہے کیا؟ ہاں ہم نے تم کو اتنی عمر نہیں دی جس میں نصیحت حاصل کرنے والا نصیحت کرتا. وجاءکم النذیر, اور تمہارے پاس ڈرانے والا بھی آیا, نبی آیا, پیغمبر آیا, قرآن آیا, قرآن اور حدیث کی تعلیم دینے والے علماء آئے, کتابیں آئی. اس کے باوجود تم نہیں مانے, تمہارے پاس تم کو فرصت نہیں ہے.
ہاں جاننے کا ٹائم نہیں ہے، فذوقوا، تو نتیجہ اب تمہاری غلطی ہے، اب تم عذاب کا مزہ چکھو، فذوقوا فما للظالمین من نصیر، ظالمین کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ یہ جو لوگ تصور کرتے ہیں کہ ہم بابا کا نام لیتے ہیں، ان کے مزار پہ جاتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے، ہاں قبرستان قبروں پر مزار پہ برابر جاتے ہیں، سال میں 2 مرتبہ چلے گئے، نمازیں چھوڑ دی، سمجھ لیا کہ ان کا دامن پکڑ کر بچ جائیں گے، جی نہیں۔ ہاں یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جگہ جگہ کہا کہ جو جہنمی ہیں، جو کافر ہیں، مشرک ہیں، ان کو کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ ارے کتنی بڑی دلیلیں ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام اپنے مشرک بیٹے کو نہیں بچا سکے دنیا کے اندر، اللہ نے اللہ سے کہا کہ تو نے کہا تھا میرے اہل و عیال کو بچائے گا، اللہ تعالیٰ نے ڈانٹ پلائی، کس کو؟ پیغمبر کو۔ انی اعیذک ان تکون من الجاہلین، کہ اے نوح تو جاہلین میں سے ہو جا، مت ہو جا، میں تجھ کو نصیحت کرتا ہوں، یہ تمہارا بیٹا نہیں ہے، تمہارے خاندان کا فرد نہیں ہے، یہ برے عمل والا ہے، جو شرک کر رہا ہے وہ ہمارے خاندان کا نہیں۔ نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو نہیں بچا سکے۔ اللہ کے نبی سید المرسلین ہیں اور سگے چچا کے بارے میں قرآن کا فرمان چمک رہا ہے، تبت یدا ابی لہب وتب، رشتے اور خاندان سے کیا ہوتا ہے؟ ہاں ابو طالب سگے چچا تھے، رشتے کے اعتبار سے فطری محبت بھی تھی اللہ کے رسول کو، دونوں کو ایک دوسرے سے، لیکن کلمہ نہیں پڑھا۔ قرآن حدیث میں آ گیا کہ ان کے لیے دنیا میں دعا نہیں کر سکتے، کہا کہ دعا کروں گا آپ کے لیے۔ ہاں اللہ کے رسول نے کہا تھا، بخاری وغیرہ کی روایت ہے، دل دہلا دینے والی روایت۔ ہاں جو لوگ اس کے وسیلے کے چکر میں پڑے ہیں، دیکھیے سگے چچا کہا میں مغفرت کی دعا کروں گا، قرآن کی آیت آ گئی سورہ توبہ میں، پڑھیے، وما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین، نبی کے لیے، مومنوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ مشرکین کے لیے مغفرت کی دعا کرے، ولو کانوا اولی قربہ، چاہے وہ قریبی رشتہ دار ہو۔ قریبی رشتہ دار بھی شرک پر مر گیا تو نبی کے لیے اجازت نہیں ہے کہ ان کے لیے مغفرت کی دعا کرے، تو قیامت کے دن ان کو بچا پائیں گے؟ ان کے بارے میں ہے کہ سب سے مشرکین میں سب سے ہلکا عذاب ابو طالب کو ہوگا، تو رشتے پیون کچھ کام نہیں آئیں گے، کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ اور جو کافر مشرک اللہ تعالیٰ کے سرکش بندے ہیں، یہ پیغمبر اور نیک صالح لوگ تو ان سے نفرت کریں گے نا، ان کے لیے سفارش کیوں کریں گے؟ جو برے ہیں، جو اللہ کے ناپسندیدہ ہیں، کیا اللہ کے نیک بندے ان سے محبت کریں گے؟ ہم میں سے کوئی ہے جو بولے گا کہ مجھ کو فرعون اور ابو جہل بہت اچھے لگتے ہیں؟ اگر کوئی ایسا بولے گا تو اس کا ایمان مسئلے میں آ جائے گا، وہ ایمان والا ہی نہیں رہ جائے گا۔ کہ اللہ کے دشمن آپ کے پسندیدہ؟ اللہ کا دشمن ہمارا دشمن ہونا چاہیے، اللہ کا محبوب ہمارا محبوب ہونا چاہیے۔ تو جو کافر مشرک ہیں وہ پیغمبروں کے اور نیک لوگوں کے دشمن ہوں گے، ان کی سفارش کیوں کریں گے؟ سفارش وغیرہ کی بات الگ۔ ہاں آگے ہم بڑھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان کلما نضجت جلودہم، یہ پڑھ چکا میں نے، اس سے پہلے بیان کیا۔ ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کہ وللذین کفروا بربہم عذاب جہنم، جن لوگوں نے اپنے پروردگار کا انکار کیا ان کے لیے عذاب جہنم ہے، جہنم کا عذاب ہے، وبئس المصیر، اور یہ بڑا برا ٹھکانہ ہے۔ اذا القوا فیہا سمعوا لہا شہیقا وہی تفور، جب بھی انہیں جہنم میں ڈالے جائے گا تو وہ اس کی چنگھاڑ اور چیخ سنیں گے جبکہ وہ پھٹی جا رہی ہوگی غصے سے۔ ہاں فَتَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ، اور قریب ہے کہ وہ غصے سے پھٹ پڑے۔ یہ جہنم کی آگ کا ایک تصور پیدا کہ اس کی چیخ چنگھاڑ کی آواز ہوگی۔ اور ایک جگہ فرمایا کُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا، جب بھی جہنم کی آگ تھوڑی کمزور نظر آئے گی ہم اس کی لپٹ کو، شدت کو اور بڑھا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ فرقان میں فرمایا وَإِذَا رَأَتْهُمْ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ، جہنم جب جہنمیوں کو دور سے ہی دیکھے گی، سَمِعُوا لَهَا تَغَيُّظًا وَزَفِيرًا، تو وہ اس کی چیخ چلاہٹ اور شور کو سنیں گے۔ جہنم ان کے تعلق ان کو دیکھ کر ہی چیخے گی، بہت غصے سے آواز نکالے گی۔ ہاں وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ، اور جب بیڑیوں میں جکڑ کر وہ جہنم کے تنگ مقام میں ڈالے جائیں گے، دعوا هُنَالِكَ ثُبُورًا، اس وقت تو وہ اپنی ہلاکت کو پکاریں گے، موت کو پکاریں گے۔ اللہ کی طرف سے کہا جائے گا لا تدعوا ثبورا واحدا وادعوا ثبورا کثیرا، ایک موت اور ایک ہلاکت کو مت پکارو، بہت ساری موتوں کو پکارو۔ یہ تم ایک پر رو رہے ہو، ابھی تو بہت سارے عذاب ایسے ہیں جو سب موت سے زیادہ، کتنی موت مانگو گے؟ بہت ساری ہلاکتوں کو مانگو۔ ہاں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فرقان میں ارشاد فرمایا۔ ہاں اور ایک بات کہ یہ جو جہنم کی آگ ہوگی، میں نے ابھی بتایا کہ دلوں تک گھستی ہوگی، آگ کہاں کہاں سے کتنا گھیراؤ کی ہوگی، یہ چند آیتوں کی روشنی میں آپ غور کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اِنَّ جہنم کانت مرصادا، میں نے شروع میں آیت پڑھی سورہ نبا کی کہ جہنم گھات میں لگی رہنے والی جگہ ہے۔
ہاں لوگوں کی گھات میں ہیں، برے لوگوں کی، ہم اس سے غافل ہیں، آنکھیں بند کر لیے، خطرہ ٹل نہیں گیا، یہ گھات میں لگی ہوئی جگہ ہے۔ للطاغین مآبا، سرکشوں کا ٹھکانہ ہے، لابثین فیہا احقابا، جس میں وہ مدتوں ٹھہریں گے۔ حقب کی جمع احقاب ہے، کہتے ہیں کہ ایک حقب 80 سال، کچھ لوگ اور زیادہ بولتے ہیں، تو یہاں ترجمہ لوگوں نے کیا کہ بہت لمبی مدت اس میں ٹھہریں گے، رکے رہیں گے۔ لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا، اس میں، اس جہنم میں نہ کوئی ٹھنڈک کا مزہ چکھیں گے، نہ کوئی مشروب اور پینے کی چیز انہیں ملے گی، یعنی ٹھنڈی اور پینے والی، پیاس بجھانے والی۔ الا حمیم وغساقا، ہاں ملے گا، تو کیا ملے گا؟ حمیم کھولتا ہوا پانی، ہاں، وغساقا اور پیپ والا بہتا ہوا زخم کا پانی، بہتی ہوئی پیپ۔ جزاء وفاقا، یہ ان کے عمل کا پورا پورا بدلہ ہوگا۔ اس میں اللہ تعالیٰ زیادتی نہیں کرے گا، جنتیوں کو ان کے عمل سے زیادہ بدلہ دے گا، یہ اللہ کا کرم اور فضل ہوگا۔ اور اللہ کا انصاف ہے کہ برے لوگ، کفر اور شرک والے جتنا برا کام کیے ہیں اتنا ہی بدلہ دیا جائے گا۔ اللہ جہنم کی آگ کا ایک تصور اللہ نے یہ دیا، میں تشریحات نہ کرتے ہوئے آیتوں کو پیش کرنا چاہ رہا ہوں، اللہ کے کلام کو، ہاں یہ میری بات نہیں ہے۔ اللہ نے سورہ معارج میں قیامت کا منظر پیش کیا کہ ایک گہرا دوست گہرے دوست کو نہیں پہچانے گا، ہاں، یبصرونہم، وہ ایک دوسرے کو دکھائے جائیں گے، پھر بھی ایک دوسرے سے دور۔ یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤویہ ومن فی الارض جمیعا۔ ایک مجرم یہ چاہے گا کہ اس دن کے عذاب کے مقابلے میں اپنی بیٹے کو، اپنے گھر کے لوگوں کو، اپنی بیوی بچوں کو، پورے گھر اور خاندان کو دے دے، اور اس کے بدلے میں اللہ اسے چھوڑ دے، لیکن ایسا ہوگا نہیں۔ کلا انہا لظا، یقیناً وہ بھڑکتا ہوا شعلہ ہے۔ جہنم کی ایک صفت کہ شعلہ ہی شعلہ ہے، نزاعۃ للشوا، جو چمڑیوں کو ادھیڑ دینے والی، جھلسا دینے والی ہے۔ ہاں، چمڑی کو جھلسا دے گی، ادھیڑ دے گی۔ یہ چمڑیوں کو ادھیڑ رہی ہے، یہ اوپر سے آگ کا اثر ہوا۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان سورہ زمر میں، لہم من جہنم مہاد ومن فوقہم غواش، اللہ بچائے، ہاں، کہ ان جہنمیوں کے لیے آگ کا، من جہنم مہاد، جہنم سے میں مہاد بچھونا ہوگا، آگ کا ہی بچھونا ہوگا، ومن فوقہم غواش، اور اوپر سے چھا جانے والی آگ ہوگی، یعنی چادر بھی وہی ہوگی۔ نیچے سے ہم بستر پہ سوتے ہیں نا، تو نیچے سے جو بستر ہوتا ہے، تو وہاں جہنمیوں کے لیے نیچے بھی آگ کا بچھونا اور اوپر بھی آگ کا اوڑھنا۔ ہاں، وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ، ایسے ہی ہم ظالمین کو بدلہ دیتے ہیں۔ یہ سورہ اعراف کی زمر کی آیت نہیں ہے، زمر کی آیت آگے ہے، سورہ زمر کی آیت ہے، لَهُم مِّن فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِّنَ النَّارِ، کہ ان کے اوپر جہنم کے اندر ان کے اوپر آگ کے سائبان ہوں گے، وَمِن تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ، اور نیچے سے بھی آگ کے سائبان ہوں گے، وَذَلِكَ يُخَوِّفُ اللَّهُ عِبَادَهُ، اور یہ وہ آگ اور جہنم اور عذاب ہے جس سے اللہ اپنے بندوں کو ڈرا رہا ہے، بندوں کو ڈرا رہا ہے، ہم کو آپ کو ابھی بتا رہا ہے، بار بار بتا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو عذاب دینا نہیں چاہتا، اللہ ظالم نہیں ہے۔ مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ، اگر تم شکر گزار اور ایمان والے بن جاؤ تو اللہ تم کو عذاب دے کر کیا کرے گا؟ اللہ عذاب دینا نہیں چاہتا، ڈرا رہا ہے، بتا رہا ہے، لیکن ہم ہی ہیں کہ اپنے آپ کو عذاب کی طرف لے جانا چاہ رہے ہیں۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے آپ کو بچائیں۔ یہ وہ عذاب ہے جس سے اللہ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے۔ یا عباد فتقون، کتنے پیارے انداز میں، رحم والے کریمانہ انداز میں پروردگار ہم سے کہہ رہا ہے کہ اے میرے بندو، تم اس سے ڈرو، اس سے بچو، یا عباد فتقون۔ سورہ زمر کی آیت نمبر 86، ہاں 16 ہے، غالباً 16 ہے۔ آگے ایک اور آیت کہ جہنم کی آگ کیسے ہم کو گھیرے ہوئے ہوگی، نعوذ باللہ اللہ ہمیں بچائے، جہنمیوں کو گھیرے ہوگی۔ فالذین کفروا قطعت لهم ثياب من نار، کہ جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے آگ کے کپڑے کاٹے جائیں گے۔ یہ سورہ حج کی آیت ہے، یعنی ہم جو کپڑا دنیا میں پہنتے تو ابھی پیچھے آپ نے پڑھا کہ بستر آگ کا، اوڑھنا بچھونا دونوں آگ کا، اوپر آگ کا سائبان، نیچے بھی آگ کے گولے مرغولے، اس کو سائبان کہنا، سائبان اوپر ہوتا ہے اس لیے وہاں زلل کا ترجمہ سائبان نہ کرتے ہوئے گولے کہہ لیجئے، آگ کے جو ہے ڈھیر ہوں گے۔ ہاں، اور یہاں کہا کہ آگ کے کپڑے سیے کاٹے جائیں گے، ہاں مطلب بدن پر بھی آگ چمٹی ہوئی ہوگی۔ ہاں، یصب من فوق رؤوسہم الحمیم، اتنا ہی نہیں، ان کے سر کے اوپر سے انتہائی کھولتا ہوا پانی بہایا جائے گا۔
युसहरु बिही मा फी बुतूनिहिम वल जुनूद, वो खौलता पानी जो उनके सर पर डाला जाएगा उसके नतीजे में उनकी चमड़ियां, खाले और उनके पेट में जो कुछ है वो सब गल जाएगा, गल कर कट कट कर निकलेगा। वलहुम मकामिउ मिन हदीद, और उनके लिए लोहे के हंटर होंगे, लोहे के कोड़े और हंटर हथौड़े होंगे। कुल्लमा अरादू अन यखरुजू मिनहा उईदू मिनहा मिन गम्मिन उईदू फीहा, जब भी वो चाहेंगे कि उस जहन्नम के अंदर के गम से निकल कर भागे तो उस हथौड़े से, उस हंटर से मार कर उनको वापस भेज दिया जाएगा। वज़ूक़ू अज़ाबल हरीक़, और कहा जाएगा कि जलने का अजाब चखो, जलने का अजाब, उसका मजा चखो। सूरह हज की आयत नंबर 19 से 22 तक ये मुलाहिज़ा फरमाइए तर्जुमे वाले कुरान में। अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह कहफ में फरमाया, आप देखिए कि यहाँ कहा कि कपड़े हैं, हथौड़े हैं, हाँ, और जब भी निकलने और भागने की कोशिश करेंगे मार कर वापस किया जाएगा। इसी तरीके से अल्लाह ने फरमाया इन्ना आतदना, सूरह कहफ में, इन्ना आतदना लिज़्ज़ालिमीन नारा, हमने जालिमों के लिए आग तैयार कर रखी है। वमा क्या है, अहाता बिहिम सुरादिक़ुहा, ये जो जहन्नम की आग है उसकी कनातें, कनात समझते हैं आप लोग, खेमा बनाते हैं ना, टेंट, टेंट का जो कपड़ा होता है समझ लीजिए उसको कनात कहते हैं। तो वहाँ देखिए बिस्तर बिछौना कहा, ऊपर से नीचे से मरगोले कहा, और क्या कहते हैं साहिबान कहा, और यहाँ कहा कि आग की कनातें उनको घेरे हुई होगी, अहाता बिहिम, उनको घेरे हुए होगी, सुरादिक़ुहा, उसकी तांतें। व इन यस्तगीसू, और अगर वो फरियाद रसी तलब करेंगे कि हमारी कोई मदद करे, हमको हमारी प्यास बुझाए, तो युगासू बिमाइन कलमोहले, तो उनकी फरियाद रसी की जाएगी, उनकी मदद की जाएगी, उनकी प्यास बुझाने के लिए जो पानी दिया जाएगा, क्या दिया जाएगा, कलमोहले, ऐसा पानी जो तेल के तलछट की तरह होगा। अलमोहल का 2-3 माना होता है। तेल की तलछट, जब इंतहाई तेल खौलता है तो नीचे का जो थोड़ा मिट्टी जैसा आ जाता है पानी तेल के अंदर, उसको कहते हैं मोहल। एक यह है कि तांबा, तांबे को बहुत ज़्यादा तपिश और हरारत देने के बाद जब गला दिया जाए तो उसको कहते हैं मोहल, पिघला हुआ तांबा। तो कह रहे हैं कि पानी उनको दिया जाएगा तो वो कितना गर्म होगा, पिघले हुए तांबे की तरह, तेल की तलछट की तरह, इंतहाई खौलता हुआ हरारत वाला। और ये कैसा तेल होगा, यशविल वजूह, चेहरे के पास लाएंगे तो चेहरे को भून देगा, झुलसा देगा। वह क्या है, वसात मुर्तफका, ये कितनी बुरी आराम की जगह है। हाँ, ये तकलीफ की जगह है लेकिन अल्लाह ने आराम की जगह कहा, ये तंज के तौर पर। ये कितनी पर जो है बुरी तकलीफ और बुराई की जगह है ये जहन्नमियों के आग में। अभी मैंने वो भी पढ़ा कि अल्लती तत्तलिउ अला अफ़इदा, दिलों तक फिरती होगी। अब इन सारी आयतों को मिलाइए कि चमड़ियाँ झुलसा रही होगी, कपड़ा आग का, हाँ, कपड़ा आग का। हदीसों में भी बयान किया गया है और सूरह इब्राहिम की आयत में है कि उनके बदन पर जो है कतरान, क्या कहते हैं हमारे यहाँ तारकोल, तारकोल मल दिया जाएगा। अगर डामर वगैरह लगा दिया जाए और फिर जलाया जाए तो ज़्यादा तेज़ी से जिल्द चमड़ी जलती है और ज़्यादा जलने का एहसास होता है। तो उनके बदन पर कपड़े होंगे, कतरान होगा, और फिर ऊपर से आग, नीचे से आग, आग का बिछौना, आग का खैमा, आग का टेंट, आग का ओढ़ना, और दिलों तक। इतना ही नहीं, हर तरफ से आग घेरे होगी। और सूरह फुरकान में आपने पढ़ा कि वो इंतहाई तंग जगह में उनको ठोस दिया जाएगा और आग की लपट में वो हर तरफ से घिरे हुए होंगे, उन पर आग बंद होगी, भागने का कोई रास्ता नहीं होगा, हर तरफ से आग। और फिर दिलों के जिस्म के अंदर तक आग घुसेगी। अल्लाह ताला हमें बचाए। एक तरफ ये आग का अजाब, अब वहाँ खाने पीने की जो चीज़ें होगी वो कैसी होगी। अल्लाह ताला ने कुरान फरमाया इन्ना शजरत ज़क़ूम तामुल असीम कल मोहले यगली फिल बुतून कगलील हमीम। सूरह दुखान की आयतें हैं कि यकीनन ज़क़ूम का दरख्त, ये ज़क़ूम थूहड़ को कहते हैं, बहुत कड़वा होता है। लेकिन अभी आपने रिवायत सुनी कि इतना कड़वा होगा जहन्नम का थूहड़ कि वो अगर दुनिया में डाल दिया जाए तो कोई चीज़ खाने पीने के लायक ना रहे। हाँ, बाज़ कुफ़ार मक्का ने जब इसका तस्करा कुरान में पहली मरतबा वो तो मजाक उड़ाया कि जहन्नम में आप बोलते हो कि आग होगी तो वहाँ दरख्त कैसे रहेगा। ये अल्लाह की कुदरत और शान होगी कि आग भी होगी और ये चीज़ें भी होगी, खुद जहन्नमी भी मौजूद होंगे, जल भुनकर कोयला या ख़त्म नहीं हो जाएंगे, फिर उनको ज़िंदा किया जाएगा, मौत नहीं आएगी, जैसा कि हमने बार बार सुना। कह रहे हैं कि यकीनन ज़क़ूम का दरख्त तामुल असीम, गुनहगार का खाना होगा, कल मोहले, पिघले हुए मोहल की तरह, पिघले हुए तांबे की तरह, तेल की तलछट की तरह। हाँ, यगली फिल बुतून, जो पेट में खौलेगा।
کغلی الحمیم، کھولتے ہوئے پانی کی طرح، خذوہ فاعتلوہ الی سواء الجحیم، اس کو پکڑو، فرشتوں سے کہا جائے گا کہ اس کو پکڑو اور جہنم کے بیچ میں لاؤ، ثم صبوا فوق رأسہ من عذاب الحمیم، اور پھر سخت جلنے والے عذاب، جلنے والے پانی کے عذاب کو اس کے اوپر سے ڈالو، یہی کھولتا ہوا پانی، ذق انک انت العزیز الکریم، اور کہا جائے گا کہ یہ مزہ چکھ، تو بڑا عزت والا، بڑے اکرام والا تھا دنیا میں، بنتا تھا نا، تو بڑے عزت و اکرام والا ہے، تو اس کا مزہ چکھ۔ اب یہ قرآن کی اور بھی بہت ساری آیتیں ہیں، وقت زیادہ ہو رہا ہے، یعنی سورہ غاشیہ میں کہا کہ هل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ تسقی من عین آنیہ، کھولتے ہوئے چشمے کے پانی سے ان کو پانی پلایا جائے گا، تسقی من عین لیس لہم طعام الا من ضریع، ان کے لیے کھانا نہیں ہوگا مگر ذریع، ایک کانٹے دار درخت جو اگر زبردستی وہ کھانے کی کوشش بھی کرے گا تو اس کے گالے میں کانٹے کی طرح اٹک کر انتہائی تکلیف میں مبتلا کرے گا۔ غسلین سورہ حاقہ میں کہا، لا یاکلہ، کیا ہے یہ غسلین، لا یاکلہ الا الخاطئون، جہنم میں غسلین، یہی زخم کا پانی پلایا جائے گا، جو کہ صرف گنہگار اور خطا کار لوگ کھائیں گے۔ زقوم، حمیم ہوگا کھولتا ہوا پانی، غساق اور سدید، یہ بھی انتہائی جو ہے بدبودار اور انتہائی ایسے کھانے پینے کی چیزیں، ایسی چیز ہوگی جو انسان کے لیے ناقابل قبول، اس کے قریب جانا اسے گوارا نہیں ہوگا، استعمال کرنا تو دور کی بات ہوگی۔ یہ چند باتیں عمومی طور سے بیان کی گئی ہے۔ اگر آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض حدیثوں کو دیکھیں گے تو کچھ خصوصی مجرمین کی، یہ عام عذاب کے علاوہ کچھ مجرمین کو خصوصی عذاب بھی دیا جائے گا، جیسے ایک آدمی سود خور ہے، ایک آدمی یتیم کا مال ناحق کھاتا ہے، ایک عورت اور آدمی زنا کار ہیں، زنا اور بدکاری کرتے ہیں، ایک عورت اپنے شوہر کی نافرمانی کرتی ہے، ایک جو ہے دوسروں کے جو ہے ساتھ ظلم و زیادتی کرتا ہے۔ ایسے لوگوں کے تعلق سے آپ معراج کی حدیث میں اور بعض دوسری حدیثوں میں دیکھیں گے کہ ان کے تعلق، بے نمازی کے بارے میں، کہ ان کے تعلق سے کچھ مخصوص عذاب ہوں گے۔ ایسا آدمی جو لوگوں کو نیکی کا حکم دے رہا ہے اور خود اس نیکی کو نہیں کرتا، برائی سے روک رہا ہے اور خود اس برائی کا ارتکاب کرتا ہے، وہ جہنم میں اس حال میں جائے گا کہ اس کی آنتیں لٹک رہی ہوگی، وہ جہنمیوں کے بیچ گھومے گا، چیخے گا، چلائے گا، اور گدھوں کی طرح چیخے گا، چلائے گا، اور دوسرے جہنمیوں کو مزید اس سے تکلیف ہوگی۔ کسی کے پیٹ میں سانپ ہوں گے سود خور کے، زانی اور زانیہ ایک دوسرے کا سر مارتے ہوں گے برہنہ ہو کر، تو یہ ایسے مخصوص عذاب کے جو ہے کا تذکرہ قرآن مجید میں موجود ہے، اور پھر قرآن میں خود جہنم کے مختلف ناموں کا تذکرہ ہے۔ ان تمام روایتوں یا کچھ باتوں کا ذکر جو ہے میں نے سرسری طور سے کیا۔ اس کے علاوہ ایسے اور بھی بہت ساری آیات اور احادیث ہیں جس سے جہنم کی ہولناکی کا تصور ہمارے سامنے ایک منظر کھنچتا ہے۔ میں نے جو پیش کیا وہ میں ایسا مانتا ہوں کہ اس میں سے اگر چند باتوں پر بھی ہم سنجیدگی سے غور کریں، اور میں نے کہا شروع میں کہ یہ ہمارے ایمان کی بنیادوں میں شامل ہے۔ ایمان کسے کہتے ہیں؟ جس پہ یقین ہو، اگر شک آ جائے تو وہ ایمان نہیں رہے گا۔ ایک آدمی اگر ایمانیات میں، آپ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی شرائط پڑھیں گے نا، تو اس میں ایک شرط ملے گی کہ ایسا یقین جس میں شک نہ ہو۔ اگر شک آ گیا تو آپ کا ایمان ہے ہی نہیں۔ تو ہمیں یقین ہے کہ قرآن حدیث جو کہہ رہے ہیں بالکل پکی باتیں ہیں، جنت و جہنم ہے، اور جہنم کے یہ جو مناظر بیان کیے گئے ہیں جس میں سے ہم نے چند باتیں پڑھی ہیں، بہت سی باتیں ابھی چھوڑ دی، تو ان میں سے چند پر بھی اگر ہم غور کر لیں، یقین کے ساتھ مان لیں، تو ہمارا کیا حال ہونا چاہیے۔ صحابہ کرام کو دیکھیے، عثمان غنی قبر پر جب بیٹھتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اتنا روتے تھے کہ داڑھی تر ہو جاتی، پوچھتے کہ یہاں کیوں روتے؟ کہا یہ آخرت کے سفر کی پہلی منزل ہے، یہاں اگر معاملہ ٹھیک ٹھاک رہا نا تو آگے بھی آسان ہوگا، یہاں بگڑ گیا تو آگے بھی کوئی گارنٹی نہیں، آگے بھی معاملہ خراب ہوگا۔ اس لیے میں یہاں کے مرحلے سے ہی ڈرتا ہوں کہ یہیں سے معاملہ ہمارا درست اور ٹھیک ٹھاک رہے۔ سیدنا ابوبکر صدیق پرندوں کو دیکھتے تھے تو کہتے تھے کہ تمہارا چہچہانا، اڑنا پھرنا مبارک ہو، تم پر کوئی عذاب اور حساب نہیں ہے، ہمیں اللہ کے پاس حساب دینا ہے، ہمیں عذاب کا خوف اور خطرہ ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ لوگ ہیں جن کو بار بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جنت کی بشارتیں ملی۔ عمر فاروق کہتے ہیں کہ قیامت کے دن اگر مجھے یہ کہا جائے کہ سارے لوگوں کی بخشش ہوئی، ایک کو چھوڑ کر، تو مجھے ڈر ہوگا کہ وہ ایک میں تو نہیں ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت ابو موسیٰ اشعری کے بیٹے، ان دونوں کے درمیان بات چیت ہوئی تو عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ تمہیں معلوم ہے کہ میرے والد نے تمہارے والد سے کہا، کیا کہا؟
اور پھر انہوں نے کیا جواب دیا؟ تو ان دونوں کی بات چیت کا ذکر کیا، حضرت عمر اور حضرت ابو موسیٰ اشعری، کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ کیا کرے گا؟ تو حضرت ابو موسیٰ اشعری نے کہا کہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا، اللہ پر ایمان لایا، جہاد کیا، یہ کیا، یہ ہجرت کی، تو مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بخشے گا۔ حضرت عمر کہہ رہا میرا معاملہ تو میں تو ڈرتا ہوں، میں یہ سوچتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر مجھے جنت نہ دے لیکن اتنا کر دے کہ مجھ کو جہنم سے بچا دے۔ کون کہہ رہا ہے؟ عمر فاروق۔ معلوم نہیں کتنی مرتبہ ان کو جنت کی بشارت ملی۔ اس امت میں اللہ کے رسول اور پھر حضرت بکر صدیق کے بعد سب سے افضل انسان، وہ ڈرتا تھا، وہ ڈرتے تھے صحابہ کرام۔ حضرت عمر فاروق حضرت حذیفہ سے پوچھتے تھے کہ کہیں منافقین میں میرا نام تو نہیں ہے؟ انتہائی اعلیٰ درجے کے ایمان والے ہوتے ہوئے جہنم سے ڈرتے ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ ایک مرتبہ سورہ طور کی آیت حضرت عمر نے پڑھی یا سنی، ان عذاب ربک لواقع، تمہارے پروردگار کا عذاب واقع ہونے والا ہے۔ حضرت عمر اس کو دہراتے رہے، بیمار پڑ گئے، اتنے بیمار پڑے کہ لوگ عیادت کے لیے آنے لگے۔ جب انہوں نے یقین کیا تو اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس کی مثال ہم دیتے ہیں کہ اگر ہم کو آج پتہ چل جائے، ابھی ہم یہاں بیٹھے ہیں، پتہ چل جائے کوئی پکی خبر دینے والا بولے کہ آدھے گھنٹے میں یہ چھت گر جائے گی، ہم میں سے کوئی بھی یہاں بیٹھے گا کیا؟ اگر یہ یقین ہے اس کی خبر پر کہ چھت گرنے والی ہے تو ہم رکیں گے؟ نہیں رکیں گے۔ اگر خطرے کا یقین ہے تو اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں گے۔ پھر آئے مسلمانوں، میں اپنے آپ کو بھی کہہ رہا ہوں، ہم جب یہ مانتے ہیں کہ اللہ کی جہنم ہے، اللہ حساب و کتاب لے گا اور برے لوگوں کو جہنم میں ڈالے گا، یہ طے شدہ بات ہے، یہ چھت گرے گی اس سے زیادہ یقینی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ برے لوگوں کو جہنم میں ڈالے گا۔ پھر ہم اس سے ڈر کر اپنے آپ کو سدھارتے کیوں نہیں؟ دین سے جڑتے کیوں نہیں؟ اپنے معاملات کو صاف کیوں نہیں کرتے؟ عبادات میں، معاملات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت کو نافذ کیوں نہیں کرتے؟ ہمارے دلوں میں اللہ کا ڈر نہیں ہے، جہنم کو نہیں مان رہے ہیں۔ ہم ایک طرف جہنم کو ماننے کا دعویٰ کریں، اس کی ہولناکیوں کے ان باتوں کو سننے کے بعد ہمارے دل تھوڑے دیر کے لیے پسیج بھی جائیں اور پھر کچھ دیر کے بعد بھول جائیں، تو اس کا مطلب یہ کہ ہم کو وہ یقین حاصل نہیں ہے جو ایک ایمان والے کو ہونا چاہیے، جیسا صحابہ کرام کو تھا۔ اگر ایسا ہے، اگر وہ ایمان پختہ ہو جائے تو ہمیں کسی ڈرانے والے کسی دوسرے انسان کی قانون کی ضرورت نہیں پڑے گی سدھارنے کے لیے۔ ہاں، یہ اگر ایمان پر ہم محنت کر لیں تو ہماری دنیا اور آخرت دونوں سدھرے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اور پھر اس ضمن میں بات کو ختم کروں قرآن کی اس آیت پر کہ جب ہم نے جہنم اور جنت کا تذکرہ کیا تو قرآن نے ہم کو حکم دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ وقودها الناس والحجارہ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے اپنے آپ کو ایمان اور عمل صالح کا خوگر بنائیے، صحیح عقیدہ اور صحیح عمل کیجئے، کوشش اور محنت کیجئے، اپنے آپ کو اس سے بچاؤ گے۔ اپنے اہل و عیال کو، بیوی بچوں کو کیسے بچاؤ گے؟ ہماری مائیں بہنیں سن رہے ہیں، ہاں، ان کو اپنے بچوں سے پیار اور محبت ہے۔ کوئی اگر پڑوسی کا آدمی تماشا مار دے یا بچے کی انگلی ٹوٹ جائے، کٹ جائے، تو آپ کو کتنا دکھ اور درد ہوتا ہے۔ تو کیا آپ اپنے بچوں کے تعلق سے یہ پسند کریں گی یا باپ پسند کرے گا کہ اس کا بچہ جہنم میں جائے، یا ایسی بھیانک آگ جو ڈامر سے زیادہ کالی ہے، جہاں موت کو پکارے گا انسان موت نہیں آئے گی، جہاں سے بھاگ کر نہیں جا سکے گا؟ ہاں، ایسی آگ میں اپنے بچوں کو ڈالنا گوارا ہوگا ہمیں؟ اگر نہیں ہے، آپ بچے کی انگلی کٹنا برداشت نہیں کرتے تو جہنم سے بچانے کے لیے آپ کو کتنا فکر مند ہونا چاہیے۔ ہاں، اگر ایسی فکر ہے تو آپ کو سب سے زیادہ یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارا بچہ صحیح عقیدہ اختیار کر رہا ہے کہ نہیں، شرکیہ چیز اختیار تو نہیں کرتا، نماز میں کوتاہی تو نہیں کرتا، دین سے دور تو نہیں ہے، کوئی شرک اور بدعت کی مجلس میں شریک تو نہیں ہوتا، بری صحبت میں تو نہیں رہتا، اچھی کام کرتا یا برے، یہ آپ کی ہماری ذمہ داری ہے اور محبت کا تقاضا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ایمان اور محبت کے ان تقاضوں کو ہمیں پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے دنیا میں بھی ہم کو سعادت سے نوازے، اور بطور خاص ہم کو آخرت میں اپنے ہر قسم کے عذاب سے محفوظ رکھے۔ ہاں، مومنین کا شعار بتایا جو ابھی ہمارے قاری صاحب نے شروع میں پڑھا، سورہ فرقان میں عباد الرحمن کے اوصاف بتائے، تو کہا کہ والذین یقولون، جو اللہ کے بندے، رحمان کے بندے وہ ہے جو یہ دعا مانگتے رہتے ہیں کہ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما۔ ہم اسی دعا پر خطاب ختم کرتے ہیں کہ پروردگار ہم سے جہنم کا عذاب ہٹا دے، ہم کو بچا لے۔ یقیناً یہ عذاب بہت بھاری اور بھاری چیز ہے، غرام ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سب کو اس عذاب سے محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد۔